بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول سبق نمبر 61، جیسا کہ آپ عزیزان کے علم میں ہے، بحث سوم مسند الیہ کی معرفہ لانے کے بارے میں ہے۔ معرفہ کی کئی قسمیں ہیں، اسم ضمیر بھی معرفہ ہے، علم بھی معرفہ ہے، اسی طرح اسم اشارہ، اسم موصول، یہ سب کے سب معرفہ ہیں۔ تو اسم ضمیر کے بارے میں بحث گزر گئی کہ جب مسند الیہ کلام میں معرفہ ہو اور وہ بھی اسم ضمیر کی صورت میں ہو۔ فصل ثانی اس بارے میں ہے کہ جب کلام میں مسند الیہ معرفہ ہو، البتہ علم کی صورت میں۔ الفصل الثانی فی تعریف المسند الیہ بالعلمیہ۔ سب سے پہلی بات جس کا سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ علم کہتے کسے ہیں۔ آپ سب عزیزان جانتے ہیں علم کا مطلب ہے کسی چیز، کسی جگہ یا کسی شخص کا وہ مشخص اور معین نام، اس کو کہتے ہیں علم۔ مثلا شہر ایک اسم نکرہ ہے، شہر، اسلام آباد کو بھی شہر کہا جاتا ہے، پشاور کو بھی شہر کہا جاتا ہے، کراچی کو بھی شہر کہا جاتا ہے، لیکن خود کراچی یہ اس شہر کا مشخص نام ہے، معین نام ہے۔ یہ فقط دنیا میں ایک ہی شہر کو کہا جاتا ہے، کوئی اور کراچی نام کا شہر نہیں ہے۔ اسی طرح مثلا کتاب، اب ہر ایک کتاب کو کتاب کہا جاتا ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید، تو اب قرآن مجید ایک مشخص کتاب ہے، ایک معین کتاب ہے، یعنی اسم معرفہ، اردو میں جو ہم کہتے ہیں اسم معرفہ، عربی میں کہا جاتا ہے علم۔ اسی طرح مثلا انسان، اب انسان ایک اسم نکرہ ہے، لیکن اگر ہم کہیں زید، عمر، بکر، علامہ اقبال، امام خمینی، شہید حسینی، تو اب یہاں پر یہ مشخص ہو گئے، یہ مشخص نام ہے، یہ علم ہے۔ ان کو اردو میں اسم معرفہ کہا جاتا ہے، عربی میں علم کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں مسند الیہ کو کلام میں علم اس صورت میں لایا جاتا ہے کہ جب متکلم کے پاس سامع تک بات پہنچانے کے لیے کوئی اور راستہ نہ ہو۔ بالفاظ دیگر کلام میں مسند الیہ علم تب لایا جاتا ہے کہ جب متکلم کے پاس کوئی اور راستہ نہ ہو۔ مثلا اگر کوئی بندہ ہے، وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے، آپ کسی اور بندے کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، اس نے آپ سے کہا کہ یہ بات آپ کو کس نے کی ہے؟ ابھی جس بندے نے کی ہے وہ آپ کے ساتھ سائڈ پر کھڑا ہے، آپ فوراً اشارہ کرتے ہیں کہ اس نے کی ہے۔ یہاں پر آپ علم استعمال نہیں کرتے کیونکہ آپ کے پاس ایک اور راستہ موجود ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس کوئی اور راستہ موجود نہ ہو کہ آپ جس کے ذریعے سے مسند الیہ کو مشخص کریں، سوائے یہ کہ آپ اس کا نام لیں، تو وہاں پر اصل یہ ہے کہ وہاں پر مسند الیہ علم استعمال ہو، اس کے علاوہ علم استعمال نہ ہو، کوئی اور ذریعہ آپ کے پاس ہو تو وہ آپ استعمال کریں۔ لیکن اس کے باوجود کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سامع کے ذہن تک بات پہنچانے کے لیے اور بھی طریقے ہوتے ہیں، ہم کوئی اور طریقہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم اشارے کے ذریعے سے یا مثلا اسم موصول کے ذریعے سے یا ضمیر کے ذریعے سے سامع کے ذہن تک ایک بات پہنچا سکتے ہیں مسند الیہ کا نام لیے بغیر، لیکن پھر بھی مخاطب کی ذہن تک بات پہنچانے کے لیے علم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ بعض اغراض بلاغی کی بنا پر۔ اب وہ کون کون سے ہیں عبارت میں آئیں گے انشاءاللہ۔ الفصل الثانی فی تعریف المسند الیہ بالعلمیہ۔ باب سوم مسند الیہ کی حالات و احوال جاننے کے بارے میں ہے۔ بحث سوم
اس بارے میں ہے کہ مسند الیہ پر آنے والے حالات میں سے ایک حالت یہ ہے کہ کبھی کبھار جملے میں مسند الیہ معرفہ آتا ہے، اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ معرفہ ہوتا ہے۔ اب اس کے کئی فصول ہیں، معرفہ کی کئی اقسام ہیں، ان میں سے ایک قسم علم ہے کہ کبھی کبھار مسند الیہ جملے میں علم آتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یؤتی بالمسند الیہ علما اذا تعین طریقا لاحضار معناه فی ذہن السامع۔ مسند الیہ کو علم تب لایا جاتا ہے، آپ یہ کہیں کہ اصل یہ ہے کہ مسند الیہ کو کلام میں علم تب لایا جائے کہ جب سامع کی ذہن تک پہنچانے کے لیے متکلم کے پاس بس فقط ایک ہی راستہ ہو، اس راستے کے علاوہ کہ وہ علم لے کر آئے مسند الیہ کلام میں اور کوئی راستہ نہ ہو۔ جب معین ہو کہ میں نے یہ بات سامع تک فقط اسی طریقے سے ہی پہنچانی ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے مثلا متکلم بیچارے کے پاس، تو اصل یہ ہے کہ تب نام ذکر کیا جائے ورنہ کوئی اور راستہ اختیار کیا جائے۔ قولہ تعالی، جس طرح کہ خداوند تبارک و تعالی کا فرمانا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 27۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم و اسماعیل اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ اب یہاں پر خداوند تبارک و تعالی ابراہیم اور اسماعیل کا نام لے کر آئے ہیں، یرفعو کے لیے فاعل ہے اور مسند الیہ ہے کلام میں، جملے میں۔ کیوں لے کر آئے ہیں؟ کیونکہ اب اس بارے میں خبر دینے کا اور کوئی راستہ نہیں تھا، نہ تو اشارے کے ذریعے سے یہ بات ہم تک پہنچ سکتی تھی، نہ اس میں موصول کے ذریعے سے اور نہ کسی اور ذریعے سے، اس لیے خداوند تبارک و تعالی ان کا نام لے کر آئے ہیں۔ وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ طَرِيقًا فَلِأَغْرَاضٍ أُخْرَى، اما اگر ایک معین راستہ نہ ہو متکلم کے پاس بلکہ اس راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی وہ اختیار کر سکتا ہے، کلام میں مسند الیہ کو علم لانے کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ سامع تک اپنا کلام پہنچا سکے، مثلا اشارے کے ذریعے سے، اس میں موصول کے ذریعے سے، ضمیر کے ذریعے سے، وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر کیوں علم لے کر لایا جاتا ہے کلام میں؟ پھر کیوں مسند الیہ علم لایا جاتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ کئی سارے اغراض بلاغی ہیں کہ جن کے تحت ایسا ہوتا ہے، منہا المدح فی القاب التی تشعر بذالک۔ پہلا جو غرض بلاغی ہے وہ اس بندے کا یعنی مسند الیہ کا مدح کرنا ہے، اس لیے آپ اس کا علم لے کر آتے ہیں۔ کیا مطلب مدح کرنا ہے؟ ایک بندہ ہے جس کا نام بھی مثلا نصر ہے، جیسے کہ جاء نصر وحضر صلاح الدین، آپ کسی اور طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ فلان بندہ آیا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ فقط اس کا نام لے کر بتائیں، آپ اشارے کے ذریعے سے بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس میں ضمیر بھی استعمال کر سکتے ہیں، مثلا آپ کہیں کہ جاء، بس وہ آ گیا، سامعین کو پتہ چلا کہ وہ انتظار میں تھے کہ نصر کب آئے گا، تو آپ نے کہا کہ جاء، وہ آ گیا، بس اس میں ضمیر استعمال کیا نا، یہاں پر مسند الیہ اس میں ضمیر ہے، نام علم تو نہیں ہے، لیکن آپ پھر بھی اس کا نام لے کر آتے ہیں۔ کیوں لے کر آتے ہیں؟ اس کی مدح کے لیے، تاکہ آپ اس کی مدح کریں کہ وہ اس کا نام فقط نصر نہیں ہے بلکہ وہ حقیقت میں بھی لوگوں کا مددگار ہے، ان کے القاب میں سے ایک لقب بھی کیا ہے؟ نصر ہے، فقط نام اس کا نصر نہیں ہے۔ اسی طرح وہ حضر صلاح الدین حاضر ہو گیا، اب آپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کا فقط نام لے لیں اور لوگوں کو بتائیں کہ وہ آ گیا ہے، نہیں، بلکہ آپ ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا فقط نام صلاح الدین نہیں ہے بلکہ واقعاً وہ حقیقت میں بھی صلاح الدین ہے۔ الذم والاہانہ، دوسرا غرض بلاغی ہے کہ مسند الیہ کو علم لایا جاتا ہے مذمت کے لیے، کسی کی توہین کے لیے، نہ ہو جاء صخر وذهب تعبت الشر، ایک بندہ ہے اس کا نام ہے صخر، صخر کا معنی ہے پتھر، آپ کہتے ہیں کہ جاء صخر، پتھر آ گیا، اگرچہ اس کا نام صخر ہے، آپ نے اس کا نام لیا ہے
لیکن مراد اس کا نام نہیں ہے فقط، ساتھ آپ اس کی مذمت بھی کر رہے ہیں کہ وہ پتھر جیسا سنگ دل ہے، وہ پتھر جیسا سخت انسان ہے۔ اسی طرح مثلا ذہب تعبت الشر، ایک بندہ ہے اس کا نام ہے تعبت الشر۔ تعبت الشر کا مطلب ہے کہ بغل میں برائی رکھنے والا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ ذہب تعبت الشر، آپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فقط نام لے کر سامعین کو سمجھائیں اور آپ کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ یہ سمجھائیں کہ تعبت الشر چلا گیا، بلکہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نام فقط تعبت الشر نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں بھی یہ بغل میں لوگوں کے لیے برائی رکھتا ہے، شر رکھتا ہے، یہ کوئی یعنی اچھا انسان نہیں ہے، بلکہ جیسے اس کا نام ہے، جیسا اسم ہے، ویسا مسمى ہے۔ التفاعل، کبھی کبھار مسند الیہ اس لیے لایا جاتا ہے کہ فقط یہ مراد نہیں ہوتا کہ سامع کو اسی ہی کے ذریعے سے بات پہنچائی جائے اور کوئی اور ذریعہ نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے، بلکہ تفاعل کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ تفاعل یعنی نیک فال، نیک شگونی، نیک فال لینا، نیک شگونی۔ نحو سعد فی دارک، آپ کبھی کبھار کسی سے کہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں تو سعد ہے، کیا مطلب آپ کے گھر میں سعد ہے؟ آپ انہیں پیغام نہیں دے رہے ہیں کہ سعد نامی ایک بندہ آپ کے گھر میں آیا ہوا ہے، بلکہ آپ ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ واقعاً سعد ہے اور اس کی وجہ سے آپ کا گھر بھی سعادت والا گھر بن جائے گا۔ التشاؤم، تشاؤم یعنی فال بد لینا، بد شگونی۔ نحو حرب فی البلد، اب ایک بندہ ہے اس کا نام حرب ہے اور وہ شہر میں داخل ہو گیا، اور جب وہ شہر میں داخل ہو گیا تو مثلا آپ کسی سے کہتے ہیں کہ حرب فی البلد، کہ شہر میں تو حرب ہے، کیا مطلب شہر میں حرب ہے؟ آپ ساتھ یہ بتانے جا رہے ہیں کہ شہر میں ایک ایسا بندہ آیا ہے جس کا نام حرب ہے، اور اس بندے کی شہر میں آنے کی وجہ سے لڑائی جھگڑا بھی شروع ہو جائے گا، یعنی بدشگونی کر رہے ہیں۔ آپ کا مراد فقط سامع تک اس علم کے ذریعے سے بات پہنچانا نہیں ہے، بلکہ ساتھ بدشگونی کرنا بھی ہے۔ کبھی کبھار مسند الیہ اس لیے لایا جاتا ہے کہ جو متکلم ہے اس کا مراد تبرک ہوتا ہے، تبرکن وہ مسند الیہ کو علم لے کر آتا ہے۔ نحو اللہ اکرمنی فی جواب حل اکرمک اللہ، اگر آپ سے مثلا کوئی پوچھے کہ حل اکرمک اللہ، کیا آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رحم و کرم فرمایا، آپ کہہ سکتے ہیں نعم، ہاں یہ بات کافی تھی، لیکن آپ کہتے ہیں کہ اللہ اکرمنی، کہ اللہ نے میرے اوپر کرم کیا، کیا مطلب؟ آپ یہ اس لیے اللہ یعنی مسند الیہ کو علم لے کر آ رہے ہیں، کس لیے؟ تبرک کے لیے۔ التلذذ، کبھی کبھار مسند الیہ کو علم لے کر لایا جاتا ہے تلذذ کے لیے بھی، کقول علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام، جس طرح کہ امام سجاد علیہ السلام کا ایک شعر ہے۔ اب یہاں پر اس شعر میں آپ دیکھتے ہیں کہ کئی جگہوں پر لفظ حسین آیا ہوا ہے، مولا حسین علیہ السلام کا نام آیا ہوا ہے، یہ کیوں بار بار آیا ہوا ہے؟ تلذذ کی بنا پر، نہ کہ سامع تک بات پہنچانے کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ حالانکہ یہاں پر تو ایک بار امام حسین علیہ السلام کا نام لانے کے بعد وہ ضمیر بھی استعمال کر سکتا تھا، اشارے کا بھی استعمال کر سکتا تھا۔ لا غرو ان قتل الحسین فشیخہ قد کان خیرا من حسین واکرما فلا تفرحوا یا اہل الکوفۃ بالذی اصیب حسین کان ذلک اعظم قتیل بشط النہر نفسی فداہ جزاء الذی ارادہ نار جہنم۔ اگر حسین کو شہید کیا گیا تو کوئی بات نہیں، حسین کے بابا ان سے بھی زیادہ اعلیٰ مرتبے کے تھے، ان کو بھی تو شہید کیا گیا۔ اے اہل کوفہ،
ان مصیبتوں پر خوش نہ ہوں جو امام حسین کو پہنچائی گئیں۔ تمہارا خوش ہونا ان مصائب سے بھی بڑی مصیبت ہے۔ حسین کو دریائے فرات کے کنارے شہید کیا گیا۔ میری جان حسین پر قربان ہو۔ جس نے بھی حسین ابن علی کے قتل کا ارادہ کیا اس کی جزا جہنم کی آگ ہے۔ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام اپنے بابا کا نام بار بار لے کر آتے ہیں۔ ان 3 اشعار میں 3 بار اپنے بابا کا نام لے کر آئے ہیں۔ حالانکہ وہ ضمیر کا بھی استعمال کر سکتے تھے، لیکن نام بار بار کیوں آتا ہے؟ فقط اور فقط تلذذ کی خاطر۔ یہاں پر ایک بات بیان کرتا ہے، چلو اہل کوفہ سے مراد شیعہ نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ امام حسین کو شیعوں نے قتل کیا اور اس لیے یہ روتے آ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کو۔ ایسا نہیں ہے۔ اہل کوفہ فقط شیعہ نہیں تھے، کوفے میں فقط شیعہ نہیں تھے۔ کوفہ وہ شہر ہے کہ جس کو بذات خود عمر نے آباد کیا تھا۔ حضرت عمر نے کوفہ کو آباد کیا تھا جنگی مصالح کی بنا پر۔ لہٰذا کوفے میں فقط شیعہ نہیں تھے۔ اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولا علی علیہ السلام 4 سال ادھر رہے تو ایک بہت بڑی آبادی تھی کہ جو امام علی علیہ السلام کو امام کے طور پر تسلیم کرتے تھے اور انہیں خلیفہ بلا فصل مانتے تھے۔ مثلا 30-40% کی آبادی تھی، اور ایک بہت بڑی آبادی ایسی تھی کہ جو اہل البیت کی فضیلت کے قائل تھے۔ جس طرح کہ مثلا آج پاکستان میں ایک بہت بڑی آبادی ہے کہ جو اہل البیت کی فضیلت کے قائل ہیں، بلکہ اہل البیت کو اصحاب پر بھی فضیلت دیتے ہیں۔ مثلا جو ہمارے بریلوی دوستان ہیں تو وہ ایسے ہی ہے، لیکن کیا وہ شیعہ ہیں؟ شیعہ تو نہیں ہے نا۔ اب ہم یہ کہیں کہ پاکستان میں شیعہ زیادہ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ کوفے میں بھی کئی طرح کے لوگ تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو بنی امیہ کے حمایتی تھے، اور یہ بھی کوئی کم تعداد میں نہیں تھے، بہت بڑی تعداد تھی ان کی۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو عثمانی تھے، جن کو عثمانی کہا جاتا تھا۔ عثمانی یعنی جو جن کو آج کل اہل سنت ہی کہا جاتا ہے، کہ جو البتہ اہل سنت اس معنی میں نہیں۔ عثمانی وہ لوگ تھے کہ جو حضرت امام علی علیہ السلام کی خلافت کو قبول نہیں کرتے تھے۔ البتہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اہل بیت کی فضیلت کے قائل تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو شیعہ تھے۔ ابھی قتل حسین کے لیے ایسا نہیں ہے کہ شیعہ آئے ہیں کوفہ سے، قتل حسین کے لیے دوسرے لوگ آئے ہیں۔ شیعوں کو گھروں میں محبوس کیا گیا تھا، کچھ کو قید کیا گیا، کچھ کو مارا گیا، اور بعضوں یعنی کوفے کی سیکیورٹی کو اتنا بڑھا دیا گیا کہ اگر کسی نے ابن زیاد کے لشکر میں، عمر سعد کے لشکر میں شریک ہونا ہو تو جا سکتا ہے، بصورت دیگر وہ کوفہ سے نکل بھی نہیں سکتا۔ حالت یہ بنا دی گئی تھی۔ حالانکہ امام حسین علیہ السلام کی حمایت کرنے والے جو کربلا میں شہید ہو گئے امام حسین علیہ السلام کے حق میں اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، ان میں سے اکثریت کوفی کی ہے۔ یعنی 72، اگرچہ کہا جاتا ہے کہ 72، لیکن کربلا میں 72 سے شہداء کی تعداد زیادہ ہے۔ بعض روایات کے تحت غالباً 145 سے اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو ان میں سے اکثریت کوفہ کی ہے، اکثریت کوفہ کی ہے۔ ان مشہور 72 میں سے بھی اکثریت کوفہ کی ہے، نہ مکی کی ہے نہ مدینی کی ہے۔ کوفہ کے وہ شیعہ تھے، جانصار تھے، جن میں سے جن کے لیے بھی ممکن تھا تو وہ پہنچے امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے۔ اور بعضوں کو پتہ بھی نہیں تھا، کیونکہ اس دور میں یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ ذرائع ابلاغ ایسے نہیں تھے جس طرح کے آج ہیں۔ الکنایہ عن معنی یصلح العلم لذلك المعنی بحسب معناه الاصلی قبل العالمیہ۔ کبھی کبھار اس لیے بھی مسند الیہ کو علم ذکر کیا جاتا ہے تاکہ وہ یہ بتائے کہ علم بننے سے پہلے اس اسم کا جو اصلی معنی ہے اس کی طرف اشارہ کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اس بندے کا جو نام رکھا گیا ہے نا، اب اس نام کا جو معنی ہے واقعاً اس معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا نام رکھا گیا ہے۔ بالفاظ دیگر اس اسم کا جیسا، اس مسمہ کا جیسا نام ہے اور اس نام کا جیسا معنی ہے، یہ مسمہ واقعاً ایسا ہی ہے۔ مثلا نحو ابو لہب فعل کذا، آپ کہتے ہیں کہ ابو لہب نے ایسا کیا، کنایتاً عن کونہ جہنمیا، آپ یہ کنایہ کرتے ہوئے کہ یہ تو جہنمی ہے۔ کیوں؟ لأن اللہب الحقیقی هو لہب جہنم، هو لہب جہنم فیصح ان یلاحظ فیہ ذلک۔ لہب کا معنی ہے چمڑا، معذرت، لہب کا ایک معنی چمڑا بھی ہے، لیکن لہب کا ایک معنی ہے شعلہ، شعلہ۔ تو
آپ کہتے ہیں کہ اصل میں آپ کہتے ہیں کہ مثلا ابو لہب فعل کذا، یعنی آپ ساتھ یہ بھی مراد لے لیتے ہیں کہ یہ واقعاً جہنمی ہے، یہ واقعاً جہنم کا شعلہ ہے، اور اس کا جو نام رکھا گیا ہے نا اس بندے کا، اس کے کام ایسے ہیں کہ اس کا جو نام رکھا گیا ہے نا وہ بالکل اس کے کاموں کے اور اس مسمى کے عین مطابق ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔